الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. ومن يرد فيه بالهاد بظلم نذقه من عذاب أليم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामाईन, मिल्ली भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरी माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, 17वां पारा सूरह हज
پارے کا 9واں رکوع ہے، جس میں صرف 3 آیتیں ہیں، اس لیے 10واں رکوع بھی انشاءاللہ اسی کے ساتھ شامل ہوگا۔ اوپر کی آیتوں میں تذکرہ تھا کہ کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کی سزائیں ہیں، جب ان سے نکلنا چاہیں گے تو اس میں دھکیل دیے جائیں گے، اور جلنے کا عذاب چکھتے جاؤ، یہ حکم ہوگا۔ اس کے برخلاف جو ایمان لائے عمل صالح کے لیے ان 3 آیتوں میں ان کا تذکرہ ہے کہ ان کے لیے کیا انعامات ہیں۔ یہاں سے ان تینوں آیتوں میں اسی مضمون کی تاکید اور تصریح آ رہی۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یدخلو، داخل کرتے ہیں یا داخل کریں گے، یہ مضارع ہے۔ مضارع میں حال اور فیوچر، پریزنٹ اور فیوچر دونوں رہتا۔ داخل کرتے ہیں یا داخل کریں گے، چونکہ یہاں جنت کا معاملہ ہے اور جنت مرنے کے بعد ہی ملے گی، تو اکثر شارحین کہتے ہیں اللہ داخل کریں گے۔ ان اللہ یدخلو، بے شک اللہ داخل فرمائیں گے، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل صالح کیا۔ اس پر بات کئی دفعہ ہو چکی ہے کہ ایمان کے معنی یقین، اور عمل صالح کے معنی جس میں خدا کا حکم ہو اور نبی کا یا صحابی کا طریقہ ہو۔ اگر صحابی کے طریقے پر ہے تب بھی وہ نبی ہی کے طریقے پر ہے، کیونکہ صحابی کا طریقہ نبی کا سکھایا ہوا ہے۔ ان کے لیے اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ نمبر 1، جنات تجری، باغات۔ جنت کہتے ہیں باغ کو، جنات اس کی جمع ہے۔ باغات بڑے اچھے لگتے ہیں جب پانی خوب اچھی طرح فراوانی سے جڑوں کو پہنچتا ہو، اس لیے ہر جگہ ملے گا۔ تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، اس کے نیچے نیچے سے، الانہار، نہریں۔ یہاں مطلق نہروں کا ذکر ہے، لیکن سورہ محمد میں 4 نہروں کا ذکر ہے۔ سورہ رعد میں بھی 4 نہروں کا ذکر ہے، شراب کی نہر، دودھ کی نہر، پانی کی نہر اور شہد کی نہر۔ یہ نہریں جنت میں ہر ایک کے لیے ہوں گی، ہر جنتی کے لیے ہوں گی۔ یفجرونہا تفجیرا، جدھر چاہے گا لے کے چلا جائے گا۔ جیسے یہاں پانی لے کے جانا پڑتا، وہاں نہریں ساتھ جائیں گی، اشاروں میں چھڑی ہوگی ہاتھ میں اور چلی جائیں گی وہ۔ تو اب وہاں کی فراوانی، اتنی زیادہ پانی کی کیفیت ہوگی جس کی بنا پر ہریالی، شادابی، نہریں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس میں لباس ان کو پہنائے جائیں گے ریشم کے، اور کنگن ہوں گے سونے کے، چاندی کے اور موتی کے۔ قرآن کریم میں یہاں پر لفظ آیا ہے ذہب، ذہب کے معنی سونا، اور لؤلؤ کے معنی موتی۔ اساور من فضہ سورہ دہر میں آیا ہے، چاندی کے کنگن۔ تو کہیں چاندی کے کنگن ہیں، کہیں سونے کے کنگن ہیں، کہیں موتی کے کنگن ہیں، اور وہاں عیب نہیں ہوگا۔ ہر زمانے کے لحاظ سے چیزیں بدلتی رہتی ہیں۔ فرعون کے زمانے میں بھی کانوں میں بالیاں ہوتی تھیں، ہاتھوں میں کنگن ہوتے تھے، تو کوئی عیب نہیں تھا۔ یہ جنت میں سونے کے، چاندی کے اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ یحلون کا ترجمہ کر رہا ہوں، یحلون، حلہ کہتے ہیں جوڑے کو، پہنائے جائیں گے، فیہا، اس جنت کے اندر، من اساور، اساور جمع ہے اسورتن، اس کا واحد ہے کنگن، من ذہبن، سونے کے، ولؤلؤا، اور موتی کے، موتی کے کنگن ہوں گے، یعنی کبھی یہ پہنیں گے کبھی وہ پہنیں گے، پہنائے جائیں گے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا لباس اس میں ریشم کا ہوگا۔ دنیا میں ریشم مردوں کے لیے حرام ہے، آخرت میں اللہ خود پہنائیں گے، ریشم کا لباس پہنائیں گے۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے جو دنیا میں ریشم کا لباس پہنے گا، جنت میں اگر چلا بھی جائے گا تب بھی محروم رہے گا۔ لباس ریشم کا یہاں منع ہو کر پہنتا ہے تو وہاں اندر جانے کے بعد بھی محروم رہے گا۔
امام قرطبی نے ایک سوال اٹھاتے ہوئے کہ جب جنت میں چلا ہی جائے گا اور کوئی چیز نہیں ملے گی تو بڑا افسوس ہوگا، افسردگی ہوگی، حسرت ہوگی، محرومی ہوگی، یاس ہوگا۔ جنت میں جانے کے بعد بھی افسردگی ہے تو جنت میں کمی محسوس ہو رہی ہے۔ امام قرطبی نے جواب دیا ہے، جنت میں جانے والوں کا دل اللہ ایسا بنائیں گے کہ کسی پر کسی کو کوئی حسرت نہیں ہوگی، کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ لیکن دنیا میں ریشم پہننے کی وجہ سے وہاں پر ریشم سے محروم کر دیا جائے گا، لیکن اس کی وجہ سے ان کے دلوں میں کوئی خلش نہیں ہوگی۔ جنتی جنت میں جائیں گے تو ان کے دل میں جو کینہ ہوتا دنیا میں، اگر وہ لے کے جائیں گے تو وہاں بھی دیکھ کے گھوریں گے دوسرے کو۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم کینہ نکال دیں گے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا، بھائی بنا دیں گے، اندر جو کینہ ہے وہ سب نکال دیں گے ہم۔ 8ویں پارے میں یہ آیت پیچھے گزر چکی ہے، نکالیں گے ہم۔ اللہ جب چاہتے ہیں تو کینہ نکال دیتے ہیں، دل صاف ہو جاتا ہے، کسی کے دل میں کینہ باقی نہیں رہے گا وہاں پر۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، غل کے معنی وہی کھوٹ، کجی، ایک دوسرے کے خلاف نفرت، یہ اللہ تعالیٰ سب کے دل سے نکال کے تب داخل کریں گے جنت میں۔ جنت آجا کہ آزار نباشد، کسیرا با کسے کار نباشد، جنت میں کسی کو کسی سے کوئی کام نہیں ہوگا، کوئی تکلیف دہ بات نہیں ہوگی، کوئی بک کی آواز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اس کی علت بیان ہو رہی ہے کہ جنت میں داخل کیوں کیے گئے، سونے کے کنگن کیوں ملے، ریشمی لباس کیوں ملا، تو اس کی دو وجہ۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ۔ ہدو یہ وہی ہے جو آپ سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں اہدی، اہدنا، اسی اہدنا کو جو آپ امر کی شکل میں کہتے ہیں ہم کو ہدایت دے دیجئے، یہ اسی کا پاسٹ ٹینس ہے۔ وَهُدُوا ہدایت دے دیے گئے، کدھر؟ اِلَى الطَّيِّب، طیب سے مراد من القول، باتوں میں سے طیب کیا ہے؟ اول کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ، یہی ہے مراد۔ ابن عباس کی روایت کے مطابق الطیب من القول سے مراد لا الہ الا اللہ ہے۔ بعض نے کہا اس سے مراد قرآن ہے، قرآن عطا کیے گئے، تو قرآن بھی وہی سکھاتا ہے جو لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے، اور لا الہ الا اللہ بھی وہی سکھاتا ہے کہ ایک اللہ کی کتاب پڑھنا ہے۔ بہرحال جس بندے کو دنیا میں ہدایت دے دی گئی قول طیب کی، اس کے واسطے وہاں جنت تیار بیٹھی ہے۔ تو دو چیزیں ہیں، وہ بندہ جس کو قول طیب کی رہنمائی کی گئی، جس کو صراط الحمید کی رہنمائی کی گئی، وہ سیدھا جنت تک پہنچے گا، جنت تک پہنچے گا۔ رہنمائی کیسے کی گئی؟ رہنمائی اللہ نے کی ہے کتاب کے ساتھ نبیوں کو بھیج کر۔ یہ حدیث کئی دفعہ سن چکے ہیں آپ، لیکن کچھ لوگ نئے آتے رہتے ہیں، یہ حدیث پھر سن لیجئے، تازہ کر لیجئے۔ ایک سردار نے گھر بنایا، سید بنا دارن وصنع لہ مطعما، سردار نے گھر بنایا، جب گھر بن گیا تو گھر میں کھانا پکایا، تیار کیا۔ دسترخوان جب تیار ہو گیا، کہا بلا کے لاؤ کھانے والوں کو۔ بلانے والے کو جس نے سچا سمجھا پیچھے پیچھے آ گیا۔ مالک مکان نے بلانے والے کے ساتھ ان کا بھی استقبال کیا، کھانا کھلایا، فیضیاب ہوئے اور کہا ہم تم سے اتنا خوش ہو گئے کہ اب ناراض نہیں ہوں گے۔ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ، آپ فرماتے ہیں وہ جو سردار نے گھر بنایا وہ اللہ ہیں، اور جو کھانا تیار ہے وہ جنت ہے، اور بلانے والے محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن لوگوں نے آپ کو صادق الامین سمجھا پیچھے لگ گئے،
آپ کے ساتھ جنت میں گئے، نعمتوں سے فیضیاب ہوئے، اللہ نے کہا ہم تم سے راضی ہو گئے، اب ناراض نہیں ہوں گے۔ اللہ کا دیدار ایسا ہوگا کہ دیدار کے ساتھ اللہ فرمائیں گے اب تم سے ہم راضی ہو گئے، کبھی ناراض نہیں ہوں گے۔ یہ دعوت ہے، آج بھی یہ دعوت جاری ہے۔ نبی قیامت تک نہیں آئیں گے، لیکن نبی کے چاہنے والے امتی قرآن کو ہضم کر کے لوگوں تک پہنچانے والا کام کر رہے ہیں۔ جن لوگوں نے ان کو فالو کیا ہے وہ مکان میں داخل ہوں گے، اللہ ان سے راضی ہوگا، نعمتوں سے فیضیاب کیے جائیں گے، اور جو ان کو سچا نہیں سمجھیں گے وہ یہاں وہاں بھٹک جائیں گے، ساتھ میں داخل نہیں ہوں گے، جنت کی نعمتوں سے فیضیاب نہیں ہوں گے، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ یہ حدیث کا ترجمہ اسی آیت کے ساتھ رکھ لیجیے آپ۔ ہدایت دی گئی قول طیب کی، ہدایت دی گئی صراط مستقیم کی، ہدایت دی گئی لا الہ الا اللہ کی، ہدایت دی گئی قرآن کریم کی۔ یہ سب ہدایت اللہ کی طرف سے ہے۔ ہادی کون ہے؟ انت الہادی یا ہادی۔ ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ نبیوں کا کام ہدایت دینا ہے، لیکن رہنمائی کی حد تک ہے، گھر تک پہنچانے والا کام اللہ کا ہے۔ تو انت الہادی یا ہادی، آپ رہنمائی کریں گے، اللہ گھر تک پہنچائیں گے۔ اس کے برخلاف جنہوں نے ایمان نہیں لیا، قبول نہیں کیا، کفر کیا، ان کے واسطے کیا فرمایا؟ ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ویصدون عن سبیل اللہ، اور روکتے رہے اللہ کے راستے سے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکتے رہے۔ مسجد کے ساتھ حرام کیوں لگایا؟ احترام کے معنی میں ہے، ہر مسجد احترام کے لائق ہے، تمام مساجد اللہ کا گھر ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، سورہ جن میں کہا اللہ نے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، تمام مسجدیں اللہ کی ہیں، لیکن اصل گھر جس کو بنایا ہے وہ ہے مسجد حرام، اس میں بیت اللہ ہے، اسی کو کعبۃ اللہ کہتے ہیں، وہ پہلا گھر ہے جو اللہ نے اپنے لیے پسند کیا ہے۔ جتنی مسجدیں ہیں سب کعبۃ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یعنی اسی سے سلسلہ نازک ہے، جڑا ہوا ہے۔ تو اگر کوئی مسجد حرام سے روکتا ہے، اللہ کے راستے سے روکتا ہے، یہ کفر کرنے والا ہے۔ آگے اللہ نے ویسے مسجد حرام کی ایک خاص صفت بتائی ہے، الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، وہ مسجد حرام جس کو ہم نے بنایا ہے سواء للناس، لوگوں کے لیے برابر، ہر اس میں آنے والا انسان برابر ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تیرا حق کم ہے میرا حق زیادہ ہے، میں مکی ہوں تو عجمی ہے، میں گورا ہوں تو کالا ہے، میں شہر کا ہوں تم دیہات کا ہے۔ یہ اللہ نے صاف کر دیا، سواء برابر، للناس لوگوں کے لیے برابر، العاکف فیہ والباد، عاکف فیہ کے معنی اس میں رہنے والا، والباد کے معنی باہر سے جنگل سے یہاں وہاں کہیں سے آنے والا، سب برابر۔ یہ کس کی صفت ہے؟ یہ مسجد حرام کی صفت ہے۔ مسجد حرام کے اور بھی اوصاف ہیں، آخر میں آئیں گے۔ مسجد حرام میں اس کو حرام کہتے ہیں حرمت کی وجہ سے۔ کبھی کوئی چیز حرام ہوتی ہے تو دو وجہ سے، ایک وجہ تو کیا ہوتی ہے؟ احترام۔ آدمی کا گوشت حرام ہے، آدمی کا گوشت نہیں کھاتے نا، کیوں حرام ہے؟ احترام آدمیت کی وجہ سے۔ سور کا گوشت حرام ہے، کیوں؟ اس کے خباثت کی وجہ سے، اس کو بھی حرام کہتے ہیں خباثت کی وجہ سے، اور آدمی کا گوشت بھی حرام ہے احترام آدمیت کی وجہ سے، دونوں حرام ہے۔ تو جہاں جہاں مسجد حرام آئے گا احترام کی بنا پر ممنوع ہے، وہاں شکار کرنا منع ہے، گھاس کاٹنا منع ہے، کانٹے اکھاڑ کے پھینکنا منع ہے، کسی کو اٹھا کر خود بیٹھ جانا منع ہے، کوئی سائے میں بیٹھا ہے اس کو ہٹا کے خود سائے میں بیٹھ جانا منع ہے، دو بیٹھے ہیں نماز کے لیے دونوں کے بیچ میں گھس جانا منع ہے، تکلیف دینا منع ہے۔ سب کا حصہ برابر رکھا اللہ نے، یہ ضمنی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے گھر میں داخلے سے روکتے ہیں، مسجد حرام میں جو سب کے لیے برابر ہے وہ اس میں بھی روکتے ہیں۔
ایسے لوگوں کو سزا ملے گی۔ آپ کہتے ہیں کون کس کو روکنے والا ہے؟ 1400 صحابہ کے ساتھ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر جا رہے تھے عمرہ کرنے، جس کا تفصیلی ذکر سورہ فتح میں انشاءاللہ پھر سے آئے گا، سورہ فتح پارہ 26 میں آئے گا۔ 1400 صحابہ کو لے کر آپ گئے تھے کہ آپ طواف کریں گے، عمرہ کریں گے۔ خواب دیکھا تھا آپ نے، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، یہ آیت پوری آ رہی ہے۔ آپ جب وہاں گئے تو لوگوں نے روک دیا، کہا اس سال آپ نہیں کر سکتے، واپس جائیے، اگلے سال آئیے، صرف 3 دن کے لیے آئیے، ہتھیار دے کر نہیں، ہتھیار بند کر کے لائیے، نیام کے اندر ہتھیار بند، 3 دن کے اندر واپس۔ کوئی اگر یہاں رک جانا چاہے کافر ہو کر تو اس کو آپ چھوڑ دینا، کوئی جانا چاہے کلمہ پڑھ کے تو آپ اس کو نہیں لے جا سکتے۔ یہ سب شرطیں ہیں، یہ ہم پوری بحث وہیں کریں گے۔ یہ صحابہ کو روک دیا گیا، صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافروں سے صلح کر لیا، اس کا نام صلح حدیبیہ ہے، حدیبیہ مقام کا نام ہے۔ صحابہ کرام کو غصہ آیا اور پوچھنے لگے کہ ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارا قاتل جنت میں، ہمارا مقتول جنت میں اور ان کا مقتول جہنم میں نہیں جائے گا؟ پھر ہم دب کر صلح کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے کہا یہ فتح مبین ہے، اس کے ذریعے بہتوں کو ہدایت ملے گی، بہتوں کو جنت ملے گی، فتح مکہ خود ہی فتح ہو جائے گا، یہ فتح مبین ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا اسی پر نازل ہوئی ہے۔ تو یہاں یہی اشارہ ہے کہ جن لوگوں نے صحابہ کو روک دیا، صحابہ رک گئے، وہیں احرام اتار دیا، وہیں قربانی کر دیا، اگلے سال قضا کیا، اسی کا نام عمرۃ القضا ہے، قضا کیا اگلے سال۔ یہاں وہی لوگ مراد ہیں، ان سب لوگوں نے نبی کو، صحابہ کو روک دیا۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، اور جو ارادہ کرے گا اس حرام میں، مسجد حرام میں، بِإِلْحَاد، الحاد کے معنی بے دینی کا، زندیق ہونے کا، کفر کرنے کا، بظلم، ظلم کر کے۔ بیت اللہ میں اب تک کئی دفعہ گولیاں چلی ہیں، کئی دفعہ ظلم ہوا ہے۔ حجاج کے زمانے میں سن 62 ہجری میں ہوا ہے ظلم، عبداللہ بن زبیر کو وہیں قتل کیا گیا ہے، حجاج نے وہیں پر آگ لگایا ہے۔ ظلم کرنے والے جب بھی ظلم کریں گے، اگر وہ مومن ہیں تو گناہگار ہوں گے، اور اگر وہ کافر ہیں تب تو وہ زندیق میں شبہ نہیں ہے۔ تو الحاد کے معنی راستے سے ہٹ جانا، صراط مستقیم سے ہٹ جانے کو الحاد کہتے ہیں۔ جو ظلم کرنے کے الحاد کرے گا، نذق ہو، ہم اس کو چکھائیں گے، نذق ہو، ذائقہ معلوم، ذائقہ، یہ ذائقہ عذاب جسم پہ ہوتا ہے، من عذاب علیم، المناک عذاب سے ہم اس کو چکھائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی سزا خود دیں گے۔ اس بیت اللہ کا تذکرہ چونکہ ضمناً آ ہی گیا تھا، تو اس کے بنانے والے، بانی کعبہ، یوں تو ابراہیم سے پہلے کعبہ بن چکا تھا، آدم نے بنیاد ڈالی ہے، حضرت آدم نے بنیاد ڈالی ہے، لیکن طوفان نوح میں وہ بہہ گیا تھا، بنیادیں باقی رہ گئی تھیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جبریل کے ذریعے سے نشاندہی کی، انہی بنیادوں پر ابراہیم نے تعمیر کی ہے، اور ساتھ میں اسماعیل بھی تھے، جس کا ذکر پہلے پارے میں آ چکا ہے۔ اشارہ یہاں سے اسی طرف جا رہا ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ٹھکانہ بخشا ہم نے، بوّأنا، بوّا کسی کو کہیں سے لا کر ٹھکانہ دے دینے کو بوّا کہتے ہیں۔ جیسے یہ لفظ سورہ یوسف میں آیا ہے، سورہ یوسف میں کیا کہا؟ یوسف غلام بنا کر لائے گئے تھے کنعان سے، ملک مصر میں، یہاں بادشاہ دے دی گئی تو کیا کہا؟ ہم نے یوسف کو تمکن بخشا، وزیر خزانہ بنایا، اور ملک مصر میں جہاں چاہیں وہ رہ سکتے ہیں، وہاں بھی یہی لفظ آیا ہے یتبوؤ کا۔
تو یتبوؤ کہیں سے لا کر کسی خاص مقام پہ تمکن دینا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ملک شام سے لا کر مکے میں تمکن بخشا ہے. ابراہیم کے لیے مکان البیت، مکان تو ہر مکان کو بولتے ہیں جہاں کوئی رہے، لیکن یہاں البیت سے مراد بیت اللہ ہے. مکان البیت یعنی اللہ کے گھر کی جگہ پر ابراہیم کو ہم نے ٹھکانہ بخشا. اور کیا کرنے کے لیے کہا؟ ان لا تشرک بی شیئا. پہلا کام ہے یہ. ابراہیم کو سارے مذاہب والے مانتے ہیں، یہودی بھی، عیسائی بھی، مسلمان بھی، یہاں تک کہ مشرکین بھی کہتے ہیں یہ ہمارے پیشوا ہیں. اور ابراہیم کے لیے سب سے پہلا کام اللہ کا کیا ہے؟ لا تشرک بی شیئا، لا تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کچھ بھی شریک نہیں ہونا، نہ ذات میں نہ صفات میں. اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اللہ کے صفات میں کوئی شریک نہیں. اللہ رزاق ہے، دوسرا کوئی رزاق نہیں. اللہ خالق ہے، دوسرا کوئی خالق نہیں. اللہ قدیر ہے، دوسرا کوئی قدیر نہیں. اللہ اولاد پیدا کرنے والا ہے، اس کے پورے اکٹھا نام، صفاتی نام دیکھنا ہے تو سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں دیکھ لو. هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی. یہ 3 آیتیں پڑھ لو. 3 آیتیں پڑھنے کے فضائل اتنے ہیں کہ 70,000 فرشتے دعا کرتے رہیں گے آپ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ کے اپنے صفاتی نام کا ذکر کیا گیا. تو پہلا کام کیا ہے؟ شرک نہیں کرنا میرے ساتھ، میری ذات میں، میرے صفات میں کسی کو شریک نہیں. اولاد میں دیتا ہوں، وہاں جا رہا ہے، وہاں بھی ملتی ہے اولاد، یہ شرک ہے. وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہر جگہ سنتا ہے. زکریہ علیہ السلام کی سن لیا، اولاد دیا، یحییٰ کی شکل میں دیا کہ نہیں دیا. ابراہیم کی سن لیا، اسماعیل کی شکل میں دیا کہ نہیں دیا. تو اللہ کے نبیوں نے بھی اللہ سے مانگا ہے اولاد کو، تو اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ. اب آپ کسی مخلوق کے پاس جائیں گے، یہ شرک ہوگا. اللہ تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. وطاہر بیتیا، اور پاک کر میرے گھر کو. طاہر پاک صاف، جسمانی پاکی، باطنی پاکی. کس کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے. طواف کے معنی چکر لگانا، 7 چکر لگانا. طواف، طائف، مطوف، سب اسی کے معنی میں لکھا. الفاظ یہی ہیں، طواف کرنے والے میرے گھر کا، ان کے لیے گھر کو پاک رکھنا. والقائمین، اور قیام کرنے والے. والرکع، راکع کی جمع ہے رکوع کرنے والے. سجود، ساجد کی جمع ہے سجدہ کرنے والے. میرے گھر میں جتنے لوگ آئیں ان کے لیے گھر کو پاک صاف رکھو. یہ پہلا حکم ہے. جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی، پاک صاف ہو گیا، تو اللہ نے کہا ابراہیم اب اعلان کر دو، آؤ. ابراہیم نے کہا میری آواز وہ بھی لاؤڈ اسپیکر کے بغیر کہاں تک پہنچے گی؟ اب تو لاؤڈ اسپیکر حرم میں بہت بڑا ہے، جب تو نہیں تھا. میری آواز کہاں تک جائے گی؟ اللہ نے کہا تم آواز لگاؤ، پہنچانا میرا کام ہے. آج جتنے حاجی لبیک کہہ رہے ہیں نا، وہ ابراہیم کی آواز ہے. لبیک لبیک جو کہہ رہے ہیں، یہ ابراہیم کی آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں. یہی آیت ہے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور اطلاع کرو، اعلان کرو. اذن امر ہے، آرڈر ہے، اعلان کرو. اور جب کوئی اعلان پر عمل کرتا ہے، اذن پر عمل کرے گا تو کیا بنے گا؟ مؤذن بنے گا. اسی سے ہے مؤذن. مؤذن اذان دینے والا، یعنی اعلان کرنے والا. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کامیابی کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ. یہ دعوت دینے والا جو مؤذن ہے کیا کرتا؟ اطلاع کرتا، اعلان کرتا. تو اذن فی الناس، لوگوں میں اطلاع کرو. عجیب بات ہے، جب لوگوں کو عربی برابر نہیں آتی تو کیسا بگاڑتے ہیں. دیکھو ایک مثال ذہن میں آئی، ہنسنا نہیں منع ہے. ہاں ہنسنا بالکل نہیں ہے.
منع ہے. یہ لفظ ازنا جو آیا ہے سورہ یوسف میں آیا ہے. بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا تو اس میں کس کے پاس گیا؟ بادشاہ کا پانی پینے کا پیالہ گم ہو گیا تو کسی نے اعلان کیا، اے قافلے والو تم سب چور ہو. کہا کیا چوری کیا ہے؟ کہا بادشاہ کا پیالہ چوری ہوا. تو وہاں لفظ یہی ہے الزنا. کیا لفظ ہے؟ الزنا مؤذن. ایک مؤذن نے اذان دیا یعنی اعلان کیا کہ تم لوگ چور ہو. تو ایک صاحب کہتے ہیں مؤذن کے معنی جو چور کو پکارے کہ تم چور ہو وہ مؤذن ہے. ہاں سورہ یوسف صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عقل کسی ہے؟ اہل قرآن جو کہلاتے ہیں ان کی عقل ہے. جو چاہا جہاں چاہا ترجمہ فٹ کر لیا. وہ سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ ایک لفظ کے ایک ہی معنی آتے ہیں. کامن ناؤن بھی ان کے پاس کوئی چیز نہیں، ان کی لغت ہی الگ ہے. تو یاد آیا مجھے کہ وہ کہتے ہیں کہ الزن کے معنی اے چور ٹھہر جا تم نے چوری کی ہے. یہ ترجمہ کہاں سے لائے؟ سورہ یوسف سے لائے. حالانکہ معنی کیا ہے؟ اعلان. تو اعلان کر دو لوگوں میں بالحج، حج کے لیے. حج کے لفظی معنی آتے ہیں کسی بڑے کام کا پختہ ارادہ کرنا، اس کو حاجی کہتے ہیں. حاجی کے معنی کسی بڑے کام کا پختہ ارادہ کرنا، جان جائے تو جائے، مال جائے تو جائے، جا کے آنا ہے اللہ کے گھر، پورے ارکان ادا کر کے آنا ہے. اس کو حج کرنے والا کہتے ہیں، وہ حاجی ہے. معتمر اس سے ذرا کم ہے، عمرہ کا ارادہ کرنا. عمرہ کرنے میں 2 ہی چیزیں ہیں، 3 چیزیں ہیں تو تھوڑا کم ہو جاتا. تو فرمایا کہ اعلان کر دو یا تو کا لوگ آئیں گے آپ کے پاس بالحج. حج کا اعلان کرو لوگ آئیں گے. کیسے کیسے آئیں گے؟ رجال. رجال میں رجل ہے، رجل کے معنی پاؤں، پاؤں پاؤں آئیں گے یعنی پیدل پیدل آئیں گے. یہ ہے رجالن، پاؤں سے چل کے آئیں گے. کتنے لوگ پیدل چلتے چلتے کہاں سے آتے ہیں، پیدل آئیں گے. وعلی کل ضامر، اور ہر کمزور لاغر اونٹنیوں پر آئیں گے. ضامر کے معنی دبلی پتلی، کمزور. اصل میں ضامر کہتے ہیں پہلے کھلا پلا کے موٹی کرنا، پھر دوڑا دوڑا کے اس کی مالش کر کے دبلا کرنا، تو اس کو تضمیر کہتے ہیں، مزمر. لیکن یہاں مراد یہ لیا ہے سفر لمبا ہے، کھانا راستے میں کم ملتا ہے تو خود دبلی ہو جائیں گی، اس کو ضامر کہا یہاں پر. کمزور اونٹنیوں پر چلے آئیں گے. یاتینا آئیں گے من کل فج عمیق، من کل ہر راستے سے. فج کے معنی آتے ہیں کشادہ. سورہ نوح میں آیا ہے سبلن فجاجہ، کشادہ راستے، بڑے بڑے راستے. تو فجاجہ یہ فجن کے معنی راستے کیا ہیں، اور عمیق کے معنی گہرے کے آتے ہیں. یہاں گہرا مراد نہیں ہے، بلکہ نہ جانے کون کون سی گلی کچی میں سے لوگ آئیں گے، یہ مراد ہے عمیق سے. عمیق کے معنی گہرے یعنی دور دراز علاقوں سے آئیں گے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ کون کہاں سے آیا ہے، کون کہاں سے آیا ہے. اندازہ ہوتا کیا؟ وہ تو آنے والے کو معلوم ہوتا کہاں سے آتا ہے. اب یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، کس کو معلوم کون کہاں سے آیا ہے، کیسی کیسی مشقت سے آیا ہے، کون پیدل آیا ہے، کون سواری پہ آیا ہے، کون کتنا پہلے نکلا ہے، کون کھانا کھا کے آیا ہے، کون جلدی میں نکل کے آ گیا ہے، کس کو معلوم ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ابراہیم کو حکم تھا، آپ اعلان کرو آنے والا آئے گا، دور دراز سے آئے گا، پیدل آئے گا، کمزور اونٹنی پر آئے گا، کشادہ راستوں سے آئے گا، گہرے راستوں سے آئے گا. من کل فجن عمیق، ہر طرف سے آئے گا. کیا کرے گا آ کے؟ لوگ کہتے ہیں نا حج کرنے سے کیا ملتا ہے. دیکھو اللہ نے یہاں چند نشونے بتائی. نمبر 1 لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ مشاہدہ کریں اپنے منافع کا. منافع جمع ہے، منفع نفع کی جگہ. ایک تو کاروبار بھی کر سکتا ہے، حاجی ہو یا معتمر، حج کے بعد فری ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، کاروبار کر سکتا ہے، نفع ہو سکتا ہے. اب لوگ منع کرتے ہیں، قانون دنیا والوں کا منع کرتا ہے.
اللہ کے قانون میں حج کرنے کے بعد حاجی کاروبار کر سکتا ہے۔ تو منافع، اپنے اپنے منافع کا مشاہدہ کرے، کیسا نفع کس کو ہوگا، یہ بہت لمبی تفصیل ہے، کون کیا کمائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کوئی حاجی حج کے بعد اور کوئی معتمر عمرے کے بعد فقیر نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ حاجی اور معتمر اللہ کا مہمان ہو جاتا ہے، مہمان۔ الحجاج والعمار وفد الرحمن، رحمان کے وفد میں شامل ہے۔ اللہ اس وفد کو ایسا غنی کر دیتا ہے کہ کبھی یہ مفلس نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہمارے نبی نے قسم کھائی تھی کہ میں قسم کھاتا ہوں تم میں سے کوئی شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مفلس نہیں ہو سکتا۔ خرچ کیا مفلس ہو گیا؟ نہیں، مفلس نہیں ہو سکتا۔ تو یہ پہلا نفع ہے کہ حاجی غنی ہوتا ہے۔ الحمدللہ اپنے تجربات سنایا تو کئی گھنٹے چلے جائیں گے، مگر ہم کو تو اپنا کام پورا کرنا ہے، تجربات نہیں سکھانا ہے کہ حاجی کو غنا کیسے کیسے حاصل ہوتی ہے۔ اپنی آپ بیتی مجھے بیان نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پہلا نفع دیا ہے، اپنے منافع کا مشاہدہ کرو۔ ایک تو ہے دنیاوی نفع اور ایک ہے اخروی نفع۔ دنیا والے دنیا کا نفع جلدی سمجھتے ہیں، میں نے سنا دیا۔ اب اخروی نفع یہ ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، ایسا پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کچھ نہیں رہتا، کھاتا بالکل خالی، نہ کھاتا۔ ایسا ہی حج کر کے آنے والا بے گناہ ہو جاتا ہے، گناہ پورے دھل جاتے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں اگر کسی کا بقایا ہے تو وہ تو معاف نہیں ہوتا، مگر اللہ اپنے طرف سے دے کے اس کو ادا کر دیں گے اگر اللہ کو بہت پیار آیا تو۔ نہیں تو یہ بات صحیح ہے کہ کسی انسان کا حق ہے تو اللہ معاف نہیں کریں گے، اس حق کو آپ معافی مانگنا یا اس کو ادا کرنا یا کسی کے ذمہ کرنا کہ تم ادا کر دو۔ حق اللہ اور حق العباد کو ہلکا نہیں سمجھنا۔ تو پہلا فائدہ یہ ہے دنیا کا نفع ہوگا، اور ان کے لیے آخرت میں بالکل گناہوں سے پاک ہوگا۔ نبی نے کیا مثال دے کے فرمایا، من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ کیسا کہا حضور نے؟ جس نے حج کیا ہو لیکن اس میں کوئی بے حجابی نہ کی ہو، کوئی رفث بے حیائی کا ارتکاب نہ کیا ہو، پورے احرام کا خیال کیا ہو، تو ایسا لوٹے گا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، اس دن کیسا تھا ویسا لوٹے گا۔ یعنی اللہ کی طرف سے کوئی حق باقی نہیں رہے گا، سب دھل جائے گا۔ اب اس میں مسائل بہت ہیں، ہم ادھر نہیں جانا چاہ رہے ہیں۔ ایک آدمی کے ذمہ نماز چھٹی ہے، 50 سال کی عمر میں حج کرنے گیا ہے اور 50 سال تک کوئی نماز نہیں پڑھا، تو کیا نماز اللہ کا حق ہے دھل جائے گا؟ نہیں، وہ آپ کے ذمہ فرض ہے، اللہ نے فرض کیا ہے، اس کا کفارہ نماز ہی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں پورا گناہ دھل گیا تو نماز کائے کو پڑھنا آپ؟ نہیں، نماز اللہ کا فرض ہے، حکم بجا لانا آپ کے ذمہ لازم ہے۔ نمازوں کو قضا کریں گے، لا کفارۃ لہا الا ذاک، بخاری جلد اول کتاب الصلاۃ میں نبی کا فرمان موجود ہے، نماز کا کفارہ نماز ہی ہے، لا کفارۃ لہا الا ذاک۔ من نسی صلاۃ فلیصلیھا اذا ذکرھا، بھول گیا تو جب یاد آئے پڑھ لے۔ تو معاف کہاں سے ہوئی؟ بھول گیا تھا، نہیں پڑھا تھا، جب یاد آئے جب پڑھ لے، تو نماز معاف نہیں ہوتی۔ ایک صاحب کہتے ہیں نماز بھول گیا تھا تو پھر سے پڑھے گا نا، جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو، جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو ان کا عقیدہ ہے ان کا کہ کافر ہو جاتا۔ میں بولا اگر وہ کافر ہو جاتا تو بیوی نکاح میں رہتی کہ نکل جاتی؟ پھر بچے حرامی پیدا ہوتے کہ حلالی پیدا ہوتے؟ پھر میراث میں ان کو حصہ ملتا کہ نہیں ملتا؟
پھر ان کے ہاتھ سے کھانا کھانا آپ کو حلال ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اتنے سوال پیدا کر دیا انہوں نے کہا واپس چلے جائیں گے، سوالوں کا جواب نہیں مل سکتا۔ تو یہ سب فراڈ کی باتیں ہیں۔ نکاح وکاح نہیں ٹوٹتا، بیوی نکاح میں رہتی، نمازیں آپ کے ذمہ فرض ہیں، قضا کر لینا، سیدھا سیدھا ایک ہی راستہ ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے ہیلا حوالہ کرنے کا۔ تو نماز فرض ہے اللہ کی طرف سے، نماز کی قضا ہی اللہ قبول کریں گے۔ اب آپ پڑھتے پڑھتے تھک گئے، نہیں ختم ہو رہی ہے، تو اللہ کہیں گے پڑھنا تو شروع کر دیا نا، تھوڑا بہت ادا ہوئی، تھوڑا بہت باقی ہے، تو ترس تو آ ہی جائے گا اللہ کو۔ لیکن آپ اکڑے ہوئے رہیں گے، پڑھیں گے ہی نہیں تو ترس کیسے آئے گا؟ اللہ نے حوالے کر دیا ہے۔ اپنے منافع کو دیکھو، دنیا کا نفع بھی دیکھو، آخرت کا بھی دیکھو۔ وَيَذْكُرُوا اسم اللہ، اور یاد کرو اللہ کا نام۔ جو آپ نمازوں کے علاوہ اوقات میں اللہ کا نام یاد کرتے ہیں نا، لبیک اللہم لبیک، یہ سب اسی کو آتا، یاد کرو اللہ کو۔ پہلے کے لوگ عرفات میں، مزدلفہ میں اپنے دادا کا ذکر کرتے تھے، میرے دادا ایسے تھے۔ اللہ نے کہا پہلے پارے میں آ چکا، دوسرے پارے میں آ چکا، تم جیسے دادا کا ذکر کرتے تھے نا، اس سے زیادہ اللہ کا کرو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، اس سے زیادہ کرو۔ او اشد ذکرہ، جتنا دادا کا ذکر کرتے تھے اس سے زیادہ ذکر کرو۔ تو اللہ کے نام کا چرچا کرو۔ فی ایام معلومات، ایام یوم کی جمع ہے، معلومات متعین، معلوم سے معلومات، متعین دن 13 14 15، اگر پورا ملائیں گے تو 5 دن، 10 11 12 13 14، یہ پورے کے پورے دن یاد کرنا ہے اللہ کو، کثرت سے یاد کرنا ہے۔ 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے احرام، یہ پورے کے پورے مقام مخصوص والے دن ہیں۔ 8 کو نکلیں گے، 9 کو عرفہ میں رہیں گے، 10 کو قربانی کریں گے، 11 12 13 کو مینا میں رہیں گے، 14 کو شام میں واپس آ جائیں گے، یا بعض لوگ 13 ہی کو شام میں واپس آ جاتے۔ بہرحال یہ ایام معلومات سے مراد یہ 5 دن ہیں، ان میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے۔ اور کیا کرنا ہے؟ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، اس پر جو اللہ نے ان کو رزق عطا فرمایا ہے، یعنی توفیق دیا ہے۔ من بہیمۃ الانعام، انعام جمع ہے نعم کی چوپائے، اور بہیمہ کے معنی جن کے منہ بند ہیں، بول نہیں سکتے، کاٹتے نہیں آپ کو، بہیمہ۔ اگر کوئی شیر ہے تو بہیمہ نہیں ہے، وہ پھاڑ کھانے والا ہے۔ ہاں، تو جو پھاڑ کھانے والا ہے اس کو درندہ کہیں گے، اور جس کو اللہ نے روک دیا ہے وہ پھاڑ نہیں کھاتا، تم اسے کھا جاتے ہو پھاڑ کے، وہ کیا ہے؟ بہیمہ میں آتا ہے۔ اس کی 8 قسمیں ہیں، سورہ انعام میں آ چکی ہیں۔ 8 ازواج، 8، بھینس ہو، گائے ہو، اونٹ ہو، دمبا ہو، اون والا ہو یا بال والا ہو، یہ پوری قسمیں ہیں نر اور مادہ کی، تو پوری 8 قسمیں ہیں۔ یہ سورہ انعام میں ذکر آ چکا ہے، یہاں اسی کا ہے۔ بہیمۃ الانعام، وہ چوپائے جو تم کو اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ تو بہیمہ کے معنی یہ بہمن سے بنا ہے، یہ بولتے نہیں کہ ہمیں مت کاٹو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پالتو جانور کہا ہے، یہ ہمارے لیے بنائے ہیں، ہمارے لیے۔ اس کا چمڑا ہمارے لیے، اس کی ہڈیاں ہمارے لیے، اس کا گوبر ہمارے لیے، اس کی کھالیں، اس کے بال، اس کے اون، سب ہمارے لیے۔ اسی صورت میں آئے گا، کچھ آیتوں کے بعد آئے گا، ایک ایک جز اس کا ہمارے لیے ہے، نفع بخش ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے واسطے اللہ نے اس کو بنایا ہے، مخصوص چوپایوں کو ذبح کرو۔ کیا کرو ذبح کر کے؟ فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا، اور کھلاؤ، البائس بیچارہ، الفقیر محتاج۔ البائس کے معنی بیچارہ، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی جس کے پاس نہ ہو وہ بیچارہ ہے، اس کو بائس کہتے ہیں۔ الفقیر کے معنی محتاج، کھاؤ اور کھلاؤ، مصیبت زدہ کو کھلاؤ، فقیروں کو کھلاؤ، چاہے وہ جانور نظر کے ہوں یا کسی غلطی کی سزا میں جو ذبح کیے جاتے ہیں، ان کا بھی حکم الگ ہے،
وہ سورہ انعام میں بحث آ چکی ہے. اگر کوئی حاجی احرام میں غلطی کرتا ہے، اس پر دم واجب ہوتا ہے تو دم جنایت کہتے ہیں. اس کو کسے کھلایا جائے گا؟ وہ فقیروں کا حق ہے، ان کو کھلایا جائے گا. اس میں سے آپ نہیں کھائیں گے. جو دم جنایت ہے سزا والا، اس میں سے آپ نہیں کھائیں گے، وہ صرف فقیر کو کھائیں گے. اور یہ جو قربانی ہے اس میں سے آپ کھائیں گے بھی اور کھلائیں گے بھی. 3 حصہ کر کے، ایک حصہ آپ کھائیں گے، ایک حصہ دوستوں کو دیں گے، ایک حصہ فقیروں کو دے دیں گے. لیکن اگر آپ کے ساتھ بہت لوگ کھانے والے ہیں، پورا کھا سکتے ہیں، تو آپ پیٹ مت کاٹو، پورا کھاؤ. پورا کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. پہلے 3 دن تک کھا سکتے تھے، اب تو سکھا سکھا کے پورے سال کھاتے ہیں. اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن تقویٰ یہی ہے کہ آپ کل کے لیے بھروسہ اللہ پہ رکھو، رکھے ہوئے پر نہیں. من و سلوہ، اس سے پہلے گوشت نہیں سڑتا تھا. جب اٹھا کر رکھنا شروع کر دیا کہ اسے کل کھائیں گے، وہ سڑ گیا. جب سے سڑنے کا دستور شروع ہو گیا. صحابہ ان کا ایمان بڑا مضبوط تھا. وہ بولتے تھے آج تو کھا لیا، کل اللہ کھلائے گا. چوپایا اسٹاک نہیں رکھتا، پرندہ اسٹاک نہیں رکھتا. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا. پارہ 21 کی آیت ہے، کتنے زمین پر چلنے والے ہیں، ان کا کھانا ان کے پیٹھ پر نہیں رہتا، اللہ انہیں کھلاتا رہتا. ہمارا ایمان ان سے بھی کمزور ہے. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے تمہارا ایمان پرندوں سے بھی کمزور ہے. پرندے صبح بھوکے جاتے ہیں، شام کو ان کے گلفڑے بھرے رہتے ہیں، مگر تم کو اللہ پر اتنا بھروسہ نہیں ہے کہ تم جو ملے وہ کھا لیتے ہو. جو ملے وہ نہیں کھانا، حلال چن کے کھانا. جب تک رزق باقی ہے موت نہیں آ سکتی ہے. تو یہاں فرمایا ہے کہ کھاؤ اور کھلاؤ، بیچارے مفلس کو کھلاؤ، مصیبت زدہ اور محتاج کو کھلاؤ. اس کے بعد کیا کرو؟ 10 تاریخ کو قربانی ہو گئی، بال اب کٹانا، قربانی کے بعد کٹانا. دیکھو کیا کہا، سما کے معنی پھر. سما ترتیب اور تراخی دونوں کو بولتا. سما کے معنی پھر، یعنی پہلے قربانی ہو جائے اب بال کٹاؤ. اور یہی بات اللہ نے کہی ہے، پیچھے گزر چکی ہے. کیا کہا ہے؟ تمہارا قربانی کا جانور جب تک ذبح تک نہ پہنچ جائے تم اپنے بال نہیں کٹوانا. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. یہ پیچھے گزر چکا ہے، سورہ بقرہ ہی میں آ چکا ہے. ائمہ 4 میں سے امام اعظم امام مالک فرماتے ہیں کہ ترتیب قربانی میں، ترتیب پورے ارکان حج میں سنت مؤکدہ ہے. ہمارے امام کہتے ہیں واجب ہے. اگر کوئی ترتیب میں آگے پیچھے کر دیا تو دم واجب ہوگا، دم واجب ہوگا. من قدم شیئا او اخر فلیحرق دما. اگر کسی نے آگے پیچھے کیا تو دم لازم ہوگا. یہ امام اعظم کا مقولہ ہے. بہت سے لوگ وہاں بولتے ہیں آگے پیچھے ہو گیا دم لازم ہوتا ہے. ابن عباس کی ایک روایت کے مطابق ہے کرو کوئی حرج نہیں، افعل ولا حرج. اس کو شوافے لے کر کہتے ہیں کہ آگے پیچھے ہوا تو کوئی حرج نہیں ہے. ان کے پاس سنت ہے ترتیب، ہمارے پاس واجب ہے ترتیب. یہ آیتیں دیکھیے، ثم لیقضوا تفثہم، پھر چاہیے کہ اپنا میل کچیل دور کرے. تفس تے فے سے میل کچیل. احرام میں تھا نا، میل نہیں چھڑاتا تھا، ناخن نہیں کاٹتا تھا، بال نہیں کاٹتا تھا، تو جسم میں میل جم گئی تھی. اب اس کو تفس کہتے ہیں. اب نہاؤ دھوو، ناخن کاٹو، بال نکالو، بالکل چکا چک ہو جاؤ. ثم لیقضوا تفثہم، چاہیے کہ وہ اپنے میل کچیل کو دور کرے. ولیوفوا نذورہم، اور چاہیے کہ اپنی نظر کو پورا کرے. نذور جمع ہے نظر کی. نظر اسلام میں جائز ہے لیکن صدقہ اس سے بہتر ہے. نظر کہتے ہیں اللہ میاں میرا یہ کام آپ کر دو تو میں آپ کے واسطے یہ کروں گا، تو یہ نظر ہے. اور صدقہ یہ ہے آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا مال قربان کر دیا اور اب اللہ سے کہا اسے قبول کر لو اور میری آفت کو دور کر دو، تو صدقہ افضل ہے نظر کے مقابل میں. یہ احناف کا موقف ہے. یہاں فرمایا
اپنے نظر کو پورا کرو. وَلْيَطَّوَّفُوا اور چاہیے کہ طواف کریں بالبیت العتیق اس گھر کی جو آزاد ہے. بیت کے معنی گھر اور عتیق کے معنی آزاد. کیسا آزاد؟ جو اس پر ہاتھ ڈالے گا ہم اسے دیکھ لیں گے. ہاں عبد المطلب نے یہی تو کہا تھا ابرہہ سے میرا اونٹ 200 واپس دے دو، اونٹوں کا مالک میں ہوں. رہا وہ گھر اس کا بھی ایک مالک ہے، انہیں دیکھ لے گا. تو کیا کیا اللہ نے؟ ابابیل کو بھیج دیا. ابابیل نے کیسا کیا؟ کعصف معقول، کھائے ہوئے بھوسی کی طرح کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا ہے اس گھر کو جو ہاتھ لگائے گا ہم اس کو سبق سکھائیں گے، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیں گے اس کو. اس گھر کو اللہ نے عتیق کہا ہے. عتیق مانے آزاد. کس سے؟ ظالموں کے ظلم سے، جابروں کے جبر سے، سرکشی کرنے والوں کی سرکشی سے جو بالکل پاک صاف ہو اس کو اللہ کہیں گے عتیق ہے وہ. ہاں قرب قیامت میں اس کی بھی اینٹ سے اینٹ بجائی جائے گی. یہ علامات قیامت میں سے ہے، وہ بحث یہاں نہیں ہے، جب آئے گی جب کریں گے. فرمایا بیت العتیق کا طواف کریں. ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فهو خیر لہ عند ربہ. یہ جو باتیں گزری ہیں اور جو تعظیم کرے گا اللہ کے حرمات کی، حرمات جمع ہے حرمت کی، جن چیزوں کو اللہ نے قابل احترام بنایا ہے ان کی حرمت کی جو تعظیم کرے گا فہو خیر لہ تو وہ اس کے حق میں بہتر ہوگا عند ربہ اس کے رب کے پاس. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ اور حلال کیے گئے تمہارے لیے چوپائے. کتنے؟ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ مگر وہ جن کی تلاوت تم پر کی گئی ہے سورہ انعام میں، ان کو چھوڑ کے باقی سب تمہارے واسطے حلال ہیں. وہ کون سی آیت ہے سورہ انعام کی؟ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. اس میں 4 چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، یہی یہاں مراد ہیں. جن کی تلاوت سورہ انعام میں ہوئی ہے ان کو چھوڑ کے سب تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں. لہذا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ اجتناب کرو گندگی سے. کون سی گندگی؟ من الاوثان یعنی اوثان. اوثان جمع ہے، اس کا واحد ہے وثنن، واو سے نون. وثنن کے معنی بتوں کی گندگی. من الاوثان بتوں کی گندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ. واجتنبوا قول الزور اور اجتناب کرو جھوٹی بات سے. جھوٹی بات اور وثنن بت پرستی، ان دونوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ ابراہیم کے زمانے سے لے کر آج تک حکم باقی ہے. یہ زمانے سے حکم آج تک باقی ہے. بتوں کی گندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ، جھوٹی باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. حنفاء للہ، حنفاء یہ خاص صفت ابراہیم کی. حنیف باتیں ان کو، ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کے مذہب کی جو کہ حنیف تھے یعنی یکسو تھے، ایک اللہ کی طرف مائل تھے، سب سے کٹ کے ایک کے ہو کر رہ گئے تھے. اس کو حنیف کہتے ہیں، اسی کو حنفیت کہتے ہیں. حنفاء اس کی جمع ہے. یہ حنفاء للہ یکسو ہو جاؤ اللہ کے لیے، غیر مشرکین بہ نہ کہ اس کے ساتھ شرک کرنے والے ہو کر، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے مت ہو بلکہ یکسو ہو جاؤ. آگے فرمایا اگر ایسا نہیں ہوا تو سمجھو آسمان سے گرے کھجور میں اٹکے اور جب نیچے آئیں گے تو چندی چندی ہو جائیں گے. جو بندہ شرک کرتا ہے وہ گویا آسمان سے گرتا ہے. چھت سے گرنے والے کا حال معلوم ہے نا، کتنے لوگ کودے ہوں گے 4 مینار سے، کیا حال ہوا ہے. تو جو آسمان سے گرے گا اس کا کیا حال ہوگا. یہ تشبیہ اللہ خود دیتے ہیں. جو بندہ شرک کرے گا وہ کہاں سے گرا؟ آسمان سے گرا. دیکھو جملہ دیکھو، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ
اور جو شرک کرے گا اللہ کے ساتھ فَكَأَنَّمَا پس گویا کہ وہ خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ گرا آسمان سے. آسمان یہی ہے، 500 برس کا فاصلہ ہے. شرک کہاں ہوگا؟ زمین پہ. لیکن تشبیہ دی ہے اللہ نے، شرک کرنے والا گویا اللہ کے آسمان سے گرا ہے. جو آسمان سے گرے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا فَتَخْتَفُهُ الطَّيْرُ، نیچے گرتے ہی پرندے اچک لیں گے. کوئی بوٹی لے گا، کوئی چمڑا لے گا، جس کو جو ہاتھ میں ملے گا. کیسا پرندے کھاتے ہیں نوچ نوچ کے. یہ ہے فَتَخْتَفُهُ، تختفا اچک لینا. اس کو پرندے اچک لیتے ہیں، اس کی بوٹیاں اچک لیتے ہیں. اگر وہاں پرندے اور رندے نہیں تھے اتفاق سے تو فرمایا ہوا تو رہے گی. او تہوی بہ الریح، ریح کے معنی ہوا، تیز ہوا اس کو لے کے چلی جائے گی. کہاں جائے گی؟ فی مکان، ایک ایسی جگہ میں، سحیق، جو بہت دور کی جگہ ہے. سحیق کے معنی بہت دور کی جگہ. پتہ نہیں چلتا کہ ہڈیاں کہاں گئیں، چمڑے کہاں گئے، گوشت کہاں گئے، بوٹی نہیں ملتی. ایسی ہوا اٹھا کے لے جاتی ہے. یہ شرک کرنے والوں کی تشبیہ دیا ہے اللہ نے. شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات میں، اللہ کے صفات میں کسی مخلوق کو اس کے برابر سمجھنا. پارٹنرشپ. جو کام صرف اللہ کا ہے وہ سمجھنا کہ فلاں بندہ بھی کر سکتا ہے، یہ شرک ہے. ذالک، یہ تمام باتیں اوپر کی. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو تعظیم کرے گا اللہ کے شعائر کی. شعیرہ کی جمع شعائر ہے. شعیرہ کے معنی وہ علامت جو کسی خاص مذہب کی پہچان ہو، جس کو دیکھ کر سمجھ میں آ جائے. اللہ نے کہا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ کے شعائر میں سے. شعائر کے معنی جس کو دیکھ کر پہچان آ جائے. جیسے کوئی کہے اللہ والا کسے کہتے ہیں، تو کہا جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے اس کو اللہ والا کہیں گے. آج ہمارے ہندوستان میں لوگ کہتے ہیں پہچانے جائیں گے کپڑوں سے. ہاں، یہ وہی بتایا اللہ نے یہاں. پہچانے جائیں گے، ان کی پیشانی پر سجدے کے نشان ہوں گے، ان کے دل میں تواضع ہوگی، سجدہ کرتے کرتے متواضع ہو جائیں گے. جو ان کی تعظیم یعنی اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے گا. اذان بھی شاعر اسلام میں سے ہے. اذان سنت ہے لیکن شاعر اسلام میں سے ہے. رسول پاک فرماتے تھے جنگی صحابیوں کو جہاں جا کے پڑاؤ ڈالتے تھے، اگر اذان کی آواز آئے تو ہاتھ نہیں چلانا، سمجھ جانا یہاں اللہ والے ہیں. اور اگر اذان کی آواز فجر میں نہیں آئی تو صبح الغار کر دینا، سمجھ جانا یہاں سب مشرک ہیں. اذان فرض نہیں ہے مگر شاعر اسلام میں سے، شاعر اسلام میں سے. صفا مروہ بھی شاعر میں سے ہے. داڑھی جو چہرے پہ ہے نا یہ بھی شاعر اسلام میں سے ہے. اس لیے بہت کھلتی لوگوں کو ایک نبی کی سنت نہیں ہے، سارے نبیوں کی سنت ہے. اب کہاں جائیں گے آپ؟ تمام نبیوں کی متفق علیہ معمول بھی ہاں سنت ہے داڑھی. ایک مشت سے کم ہے تو بھی فاسق ہے، اور ایک مشت سے زیادہ ہے تو بھی مکروہ ہے. ایک مشت ہی سنت ہے. ایک مشت، اپنی مشت سے جو ناپنے کے بعد زیادہ ہو اسے کاٹ دینا. ابن عمر کا عمل بخاری کے اندر موجود ہے کتاب اللباس کے اندر. ابن عمر جب حج کرتے یا عمرہ کرتے تو مٹھی میں پکڑتے، ایسا پکڑتے مٹھی میں، اور جو نیچے زائد ہوتا قطر دیا کرتے تھے. یہ صحابی کی سنت ہے، اور صحابی حضور کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے. اس لیے مقدار مسنونہ ایک مشت ہی ہے. تو یہ بھی شاعر میں سے ہے. جو بھی شاعر کی تعظیم کرے گا، اللہ کیا فرماتے ہیں دیکھو، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کے شاعر کی عظمت کرے گا، تعظیم کرے گا، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو بے شک وہ قلوب، دل، قلب کی جمع قلوب، اور تقوی کہاں ہوتا ہے؟ قلوب میں ہوتا ہے. تقوی القلوب کے معنی یہ دل میں خدا کا خوف ہے، یہ اس کی دلیل ہے.
لوگ کہتے ہیں کیا سارا دین داڑھی میں آ گیا؟ جی دین داڑھی میں نہیں آ گیا، داڑھی نے بتا دیا کہ دل میں خدا کا خوف ہے۔ تقوی القلوب بتا رہا ہوں میں آپ کو، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اگر دل میں خدا کا خوف ہے تو اعمال ظاہر ہوں گے۔ ایک مثال دے دوں تاکہ سمجھ میں آ جائے، بہت آسانی سے آ جائے۔ زمین میں درخت لگ گیا ہے، ایک کسان دعویٰ کرتا ہے، آپ کیسے مانتے ہیں؟ اگر زمین میں درخت لگ گیا ہے تو ڈالیاں ہری ہوں گی، پتے ہرے بھرے ہوں گے، پھل آئے گا، پھول آئے گا، شاخیں بڑھیں گی، یہ زمین میں لگنے کی علامت ہے۔ اور زمین میں نہیں لگا تو ڈالیاں خشک ہو جائیں گی، پتے خشک ہو جائیں گے، نہ پھل آئے گا نہ پھول آئے گا، یہ اس کی دلیل ہے۔ تو اگر کسی کے دل میں تقوی آئے گا تو نمازیں بھی آئیں گی، روزہ بھی آئے گا، حج بھی آئے گا، زکوٰۃ بھی آئے گی، صداقت بھی آئے گی، صدقہ بھی آئے گا۔ دل میں تقوی ہے تو اعمال ظاہر ہوں گے، اگر دل میں تقوی ہے تو اعمال کا صدور ضرور ہوگا۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تمہارے لیے اس میں، تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، فیہا ان تمام چیزوں میں، یعنی خدا سے ڈرنے میں خاص طور سے، منافع نفع ہی نفع، الی اجل مسمى ایک وقت مقررہ تک، ثم محلها الی البیت العتیق پھر اس کا جو محل ہے وہ بیت عتیق ہے، یعنی قربانی کے جانور ہوں یا دوسرے شعائر ہوں، ان تمام کے لیے ایک وقت مقررہ موجود ہے، ہر کام اسی وقت پر ہوگا، اور آخر میں قربانی کا جانور جب ذبح ہو جائے گا منا کے حصے میں، ذبح ہونے کے بعد آپ احرام سے باہر آ جائیں گے، یہ سب میں تمہارے واسطے نفع ہی نفع ہے۔ تو بیت العتیق پھر آیا، کس کے معنی میں آیا؟ آزاد گھر، اللہ کا گھر یہ آزاد ہے۔ ہاں قرب قیامت میں بطور علامات قیامت کے اس پر بھی حملہ ہوگا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ کتاب الفتن میں علامات قیامت میں یہ تمام بحثیں آپ کو ملیں گی، علامات قیامت اور نزول مسیح میں تمام روایتیں آپ کو مل جائیں گی۔ رکوع پورا ہو گیا الحمدللہ، 2 رکوع پورے ہو گئے، چھوٹا 3 آیتوں والا اور 8 آیتوں والا، 11 آیتوں، بات ختم ہو گئی۔